اس میں صرف میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جس نے بھی قرآن پاک کی توہین کی ہے اور مذہب کی توہین کی ہے، انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن ہو، اور اگر واقعی اس شخص نے یہ جرم کیا ہے تو اس کو سخت سے سخت سزا ملنی چاہیے، تاکہ آئندہ پاکستان کے اندر کوئی بھی اس طرح کا توہین مذہب کا یا قرآن پاک کی توہین کا اقدام نہ اٹھائے۔ باہر کے ممالک میں، سویڈن میں، فرانس میں، جو قرآن پاک کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کے اوپر کوئی کہ اس طرح کا معاملہ بنتا ہے یا قرآن پاک کی توہین ہوتی ہے یا اللہ کے نبی کی توہین ہوتی ہے، تو پوری ایک مسلم امہ سے ایک بھرپور ریئیکشن آتا ہے، اور آنا بھی چاہیے بالکل۔ لیکن ہمارے اپنے ملک کے اندر اگر اس طرح کے کیسز واقع ہوں تو پھر ہم دوسروں کو کیا منہ دکھانے کے رہ جائیں گے۔ اس سے پہلے 2021 کے اندر سری لنکا کے ایک مینیجر تھا سیالکوٹ کے اندر، اس کو مارا گیا توہین مذہب کی وجہ سے۔ بعد میں پتہ چلا کہ اس نے کوئی اس طرح کی توہین نہیں کی تھی۔ اس سے پہلے 2020 کے اندر خوشاب کے اندر ایک بینک کے ملازم نے بینک کے مینیجر کو مار دیا۔ بعد میں پتہ چلا کہ وہ مینیجر نے کوئی اس طرح کا توہین مذہب کا یا توہین قرآن کا کوئی اس طرح کا عمل نہیں کیا تھا۔ اس سے پہلے 2017 کے اندر ایک یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹس کو مارا گیا توہین مذہب کو بیس بنا کر۔ اس سے پہلے پھر قصور کے اندر ایک خاندان تھا، اس کو قرآن پاک کی توہین کی وجہ سے جان سے مار دیا گیا۔ اور پچھلے سابقہ جتنے بھی کیسز ہیں ان میں سے اکثر ایسے تھے کہ بعد میں جب انویسٹیگیشن ہوئی تو پتہ چلا کہ توہین مذہب انہوں نے کی نہیں تھی۔ تو یہ جو پبلک کا ایک ریئیکشن ہے، پبلک کا جو قانون کو اپنے ہاتھ میں لینا ہے، یہ انتہائی غلط ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ نے اگر کسی شخص کو دیکھا ہے کہ وہ اس طرح کا قرآن پاک کی توہین کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کا وہ کام کر رہا ہے اور اس طرح کا کوئی فریضہ سر انجام دے رہا ہے، تو آپ کورٹ میں جائیں۔ کورٹ عدالتیں کس لیے ہیں؟ یہ ذمہ داری اسٹیٹ کی ہے کہ وہ ان کاموں کو روکے اور اس طرح کے نہ ہونے دے، کیونکہ ہم مسلمان ہیں اور یہ مسلم معاشرہ ہے۔ جب پبلک قانون کو ہاتھ میں لیتی ہے تو پھر مسائل زیادہ بگڑ جاتے ہیں، پھر انتشار، معاشرے میں عدم استحکام، یہ سارے جتنی بھی سچویشن ہے، یہ پبلک کی طرف سے جو ایک ریئیکشن آتا ہے۔ اب جو 8-10 گرجا گھر جل گئے ہیں، عیسائی کمیونٹی کے گھر جل گئے ہیں، تو باقی جتنے مزید دوسرے شہروں میں عیسائی کمیونٹی رہ رہی ہے، اسلام آباد میں، گجرانوالہ میں، لاہور میں، ان کو بھی اب خطرہ لاحق ہے کہ کہیں پبلک کا ریئیکشن ہماری طرف نہ آ جائے۔ خلاصہ یہ ہے کہ جس نے بھی یہ توہین کی ہے قرآن پاک کی یا مذہب کی، انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن ہو، اگر وہ شخص واقعی مجرم ہے اور اس نے یہ جرم کیا ہے تو اس کو سخت سے سخت سزا ملنی چاہیے۔ باقی پبلک کا جو ریئیکشن ہے یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اسٹیٹ ہے، عدالتیں ہیں، آپ ثبوت مہیا کریں۔ اگر واقعی اس نے جرم کیا ہے تو یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری بنتی ہے، عام پبلک کی ذمہ داری نہیں بنتی۔ پبلک جب قانون کو اپنے ہاتھ میں لے گی تو پھر لاقانونیت پھیلے گی، معاشرے میں انتشار پھیلے گا، معاشرے میں عدم استحکام ہوگا، مزید نقصانات ہوں گے، جانی طور پر بھی، مالی طور پر بھی۔ اور اسٹیٹ کو بھی چاہیے کہ عدالتوں کو مضبوط کرے، انصاف کی فراہمی کو یقینی بنائے، تاکہ لوگوں کا اعتماد عدالتوں کے اوپر برقرار رہے اور بحال رہے۔ کوئی بھی معاملہ ہو وہ کورٹ کے اندر جائیں، کوئی بھی ایف آئی آر درج کرائی ہے، اس کی جتنا جلدی ہو سکے اس کو سولو کیا جائے۔ اگر مجرم نے واقعی وہ جرم کیا ہے تو اس کو اس کی سزا ملنی چاہیے۔ والسلام۔